بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ سوال نمبر 5 کا عنوان ہے ذلی و بروزی من گھڑت اصطلاح کا بطلان۔ ذلی و بروزی نبی کی من گھڑت قادیانی اصطلاحات پر جامع نوٹ تحریر کرتے ہوئے اس کا مسکت جواب تحریر کریں، یعنی خاموش کروا دینے والا جواب تحریر کریں۔ مؤلف صاحب دامت برکاتہم نے یہاں پر سب سے پہلے ذلی اور بروزی کی تعریف کی ہے، پھر حلول اور تناسخ کو بیان کیا ہے، پھر کچھ اقتباسات قادیانی کتابوں سے ذکر کیے ہیں، مرزا قادیانی کی اپنی کتابوں سے ذکر کیے ہیں جہاں پر اپنی ذات کے لیے وہ یہ اصطلاح استعمال کرتا ہے اور اپنے لیے نبوت کا دروازہ کھولتا ہے، اور پھر آخر کے اندر انہوں نے کچھ ایسی عبارتیں ذکر کی ہیں مرزا قادیانی کی کتاب سے جہاں پر ذل اور بروز کے کلمات اور ذوات کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر معنی اس نے یہ نہیں لیا بلکہ کوئی اور معنی لیا ہے۔ یہ جو کتاب کے اندر موجودہ جو عبارت ہے اس کی تجزی کر کے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا یہ جواب ختم ہوگا تو اس کے بعد پھر کچھ اضافے کے طور پر، اختیاری مطالعے کے طور پر کچھ یہاں پر مزید جوابات بھی ذکر کیے جائیں گے، اور مرزا قادیانی نے کیسے اپنے لیے ذل اور بروز کو ثابت کرتے ہوئے نبوت کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا۔ یہاں ایک بات ذکر کر دوں کہ ہمارا یہ سوال ماقبل سوال سے مربوط ہے، اس اعتبار سے مربوط ہے کہ سابقہ جو ویڈیو ہے اس کے آخر کے اندر کچھ سوالات مرزائیوں سے کیے گئے تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے کلمہ خاتم النبیین کے اندر مجاز، کنایہ اور کیا کیا تحریفات کر کے اس کے لیے غیر تشریعی نبوت آپ نے ثابت کی ہے، جبکہ وہ تو تشریعی نبوت کا دعوے دار ہے، تو آپ ان تعویلات کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ تو یہ ذل اور بروز بھی اسی کی ایک کڑی ہے، یہ اسی کا ایک تسلسل ہے کہ جب وہ ذل اور بروز کی طرف آپ لوگ جاتے ہیں اور اس نے اپنی ذات کے لیے ثابت کیا ہے، تو پھر کلمہ خاتم النبیین کی تحریف کو تو چھوڑ دیں، آپ خاتم النبیین کلمہ کے اندر تحریفات کیوں کرتے ہیں؟ ذل اور بروز آپ نے اسی لیے ثابت کیا کہ کلمہ خاتم النبیین اپنے معنی پر باقی رہے اور وہ اپنی جو اصل مفہوم ہے اسی پر باقی رہے، تو پھر آپ ان تحریفات کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اور انشاءاللہ آخر کے اندر بھی جماعت قادیانیہ سے کچھ اور سوالات بھی کریں گے۔ یہاں ماقبل جو ہمارا سوال تھا اس سے ربط آپ کے ذہن میں آ چکا ہوگا، اور میں نے تجزی کر کے جواب کے جو اجزاء تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ابھی عبارت کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، جواب ذل اور بروزی۔ سب سے پہلے ذل اور بروز کو سمجھ لیجئے۔ ذل سایہ کو کہتے ہیں، جیسے کہ کوئی کہے کہ مرزا قادیانی شیطان کی تصویر یعنی ذل تھا، کیونکہ تصویر بھی عکس ہوتی ہے تو اس کو ذل بھی کہہ دیا جاتا ہے، عکس، سایہ، ذل، شیڈو انگلش کے اندر اس کو کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ سارے ذل کے معنی ہو گئے۔ اور بروز کا معنی ہے کسی شخصیت کی جگہ کوئی اور ظاہر ہو جائے، جیسے کوئی کہے کہ مرزا قادیانی نے شیطان کی شکل اختیار کر لی، اس کی جگہ ظاہر ہو گیا۔ تو ذل اور بروز دونوں کے معنی آپ کے سامنے ہیں۔ یہ دو مستقل دعوے بھی ہیں اور عبارتوں کے اندر تو اس نے دونوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ ذل کے اندر جو دعویٰ پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سایہ کو اپنے آپ کو ثابت کیا ہے، کہ جیسے شیشے کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنا وجود نظر آتا ہے، ایسے ہی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو سایہ ہے وہ میں ہوں، یعنی مرزا قادیانی اپنی ذات کے لیے ثابت کرتا ہے کہ حقیقت میں ایک ہی ہے، کیونکہ تصویر میں بھی وہی ذات ہے جو سامنے کھڑی ہے، حقیقت میں ایک ہے لیکن دو جگہ نظر آ رہی ہے۔ تو وہ ظالم اسی سایہ کے معنی کو اپنے لیے ثابت کرتے ہوئے اپنے آپ کو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ثابت کرتا ہے۔ اور بروز کے اندر تو یہ سایہ کا معنی اس نے ختم کر دیا، وہ کہتا ہے بس کسی شخصیت کی جگہ کوئی اور ظاہر ہو جائے، کہ پہلے جو ذات تھی ان کی دوبارہ بعثت ہو چکی ہے، دوبارہ ایک شخصیت کی صورت میں وہ ظاہر ہو چکے ہیں، اور یہ اپنے لیے صراحتاً عین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ثابت کر رہا ہے۔ دیکھیے، جیسے کوئی کہے مرزا قادیانی نے شیطان کی شکل اختیار کر لی، یہ تو حقیقی اس کی صورت یہی ہے، شیطان کی تصویر اور ذل بھی ہے اور شیطان کی شکل ہی ہے۔ آپ کو کچھ پہلے بھی شعر سنایا تھا کہ شیطان نہیں، یہ شیطان سے بھی آگے کا درجہ ہے۔ فَكَانَ فَتًى مِن جُنْدِ إِبْلِيسَ فَارْتَقَى بِهِ الْحَالُ حَتَّى صَارَ إِبْلِيسُ مِن جُنْدِهِ، کہ صرف شیطان نہیں ہے، یہ تو شیطان کے لشکر کا ایک نوجوان تھا، لیکن اس قدر ترقی کر گیا کہ آخر شیطان اس کے لشکر کا ایک آدمی بن گیا۔
تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے شیطان نے قادیانی کی شکل اختیار کر لی ہو۔ اچھا آگے چلیے، اب یہاں پہ حلول اور تناسخ، اس کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو ذل اور بروز کا معنی، تصور اور عقیدہ جو چوری کیا گیا ہے، یہ ہندو مذہب سے کیا گیا ہے۔ ہندو مذہب کے اندر جو حلول اور تناسخ کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اسی کو لے کر نعوذ باللہ اپنی ذات کے لیے ذل اور بروز کی اصطلاحات کے اندر ثابت کیا، اور نبوت کی روح کو اپنی ذات کے اندر ثابت کیا، یا ان کی شخصیت کو اپنی ذات میں ثابت کیا۔ دیکھیے حلول کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی روح دوسرے میں داخل ہو گئی، جیسے کوئی کہے مرزا قادیانی میں شیطان کی روح سرایت یعنی حلول کر گئی۔ تناسخ کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص مر جائے اور اس کی شخصیت دوسرے جنم میں دوسرے شخص کی ہو بہو شکل اختیار کر جائے، جیسے کوئی کہے کہ مرزا قادیانی اس زمانے میں شیطان مجسم تھا، شیطان کی ایک مجسم صورت تھی۔ تو یہ حلول اور تناسخ کا معنی آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اس نے اسی سے چوری کر کے ذل اور بروز کو اپنے لیے ثابت کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چوری بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکا، اس لیے کہ حلول اور تناسخ کا جو عقیدہ ہے وہ مکمل طور پر اس نے نہیں اٹھایا۔ آگے جا کے انشاءاللہ میں اس کو واضح کر دوں گا کیسے اس نے حلول اور تناسخ کے عقیدے کو مکمل طور پر سمجھے بغیر اپنی ذات کے لیے ذل اور بروز ثابت کر گیا۔ قادیانی جماعت کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ذلی نبی تھا، ایسے ہی ان کا عقیدہ ہے کہ وہ بروزی نبی تھا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہو گیا، سایہ ہو گیا۔ اس اعتبار سے اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتحاد ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس مرزا قادیانی کا وجود ہے، نعوذ باللہ۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ کے سامنے موجود ہے، میں صرف اکتفا اس پہ نہیں کروں گا جو آپ کے سامنے کتاب موجود ہے۔ ممکن ہے آپ کے دماغ میں آئے کہ شاید عبارت نقل کرنے میں کچھ کمی یا کوئی اور لوگوں نے جو شکوک و شبہات پیدا کیے ہوتے ہیں، میں انشاءاللہ اکثر عبارتیں آپ کو اسی کی کتاب سے نکال کے وہیں سے آپ کے سامنے اسکرین پر رکھوں گا۔ دیکھیے جیسا کہ اس نے لکھا سارا وجودی وجودہ، کہ میرا وجود ان کا وجود بن گیا، اور آگے کہتا ہے فمن دخل فی جماعتی دخل فی صحابتی سیدی خیر المرسلین، جو میری جماعت میں داخل ہوا گویا وہ خیر المرسلین، یعنی تمام رسولوں میں سب سے اعلیٰ ذات میرے سردار ان کے صحابہ میں شامل ہو گیا۔ خطبہ الہامیہ صفحہ نمبر 177 خزائن یعنی روحانی خزائن کے اندر صفحہ نمبر 258 پر جلد نمبر 16 میں یہ عبارت مذکور ہے، آپ کے سامنے اسکرین پہ لے آتا ہوں۔ دیکھیے روحانی خزائن تصنیفات حضرت مرزا غلام، آگے جو لکھا ہوا ہے، اور جلد نمبر 16۔ اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے صفحہ نمبر 258 پر لکھا ہوا ہے، تو 258 نمبر صفحہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جاتا ہے۔ یہ آ گیا 258 نمبر صفحہ۔ دیکھیے وجذب الی لطفہ وجودہ حتی صار وجودی وجودہ، یہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہو گیا۔ فمن دخل فی جماعتی، پس وہ جو میری جماعت میں داخل ہوا، دخل فی صحابتی، در حقیقت میرے سیدی خیر المرسلین، سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا۔ نعوذ باللہ، اسی کہنے کا مطلب یہ ہے جس نے مجھے دیکھا وہ صحابہ میں سے بن گیا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم جیسی شخصیت بن گیا، یعنی دیگر صحابہ کے مقام مرتبے کو پہنچ گیا۔ یہ ظالم اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرار دے رہا ہے۔ آگے دیکھیے، یعنی مسیح موعود مرزا قادیانی نبی کریم سے الگ کوئی چیز نہیں، یہ مرزا بشیر احمد کی عبارت ہے، بلکہ وہی ہے جو بروزی رنگ میں دوبارہ دنیا میں آئے گا۔ تو اس صورت میں کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ نے پھر محمد یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختصر کیا ہوا ہے، پہلا حرف اس کو جوڑا ہوا ہے، مرزا کو اتارا۔ کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 105 مصنف ہو مرزا بشیر احمد بسر مرزا قادیانی، مرزا قادیانی کا بیٹا، وہ لکھتا ہے اپنی کتاب کلمۃ الفصل کے اندر کہ اللہ نے قادیان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بصورت مرزا اتارا۔ تو اب اس میں کیا شک رہ جاتا ہے کہ وہ ظالم ذل اور بروز کے راستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے لیے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے بعد مرزا قادیانی کے محمد الرسول اللہ معاذ اللہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قادیانی عقیدے کے مطابق خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ دنیا میں آنا مقدر تھا،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئے اور دوسری بار قادیان میں مرزا غلام احمد قادیانی کی بروزی شکل میں آئے، یعنی مرزا کی بروزی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت مع اپنے تمام کمالات نبوت کے دوبارہ جلوہ گر ہوئی۔ اس قدر کفر ہے عبارتوں میں آگے بھی آ رہی ہیں، انسان میں اتنا تحمل نہیں ہوتا کہ ان عبارتوں کو پڑھ سکے، لیکن آپ ہٹ درمی دیکھیں، آپ اس کی دماغ کا فساد دیکھیں کہ یہ تمام تر عبارات اس نے اپنے خلاف ہی لکھی ہیں، کہ جب تم خود اپنی ذات کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ثابت کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو دوبارہ ظہور ہوا ہے، تو پھر خاتم النبیین میں تحریفات کر کے تم غیر تشریعی نبی بننے کی کیوں کوشش کرتے ہو؟ پھر تم اس طرف کیوں جاتے ہو؟ کھلم کھلا کہو تاکہ میدان لگے، پتہ چلے کہ تم کسی عبارت میں اپنے آپ کو چھپا رہے ہو یا تم دجل سے کام لے رہے ہو، جھوٹ سے کام لے رہے ہو، افتراء علی اللہ کر رہے ہو۔ آگے دیکھیے، چنانچہ ملاحظہ ہو اور جان کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ 5ویں ہزار میں مبعوث ہوئے، یعنی 6 صدی مسیحی میں، یہ 5ویں ہزار، یہ اس نے ایک لمبی بحث کی ہوئی ہے اپنی کتاب کے اندر، خطبہ الہامیہ کے اندر، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے مراد اس کے نزدیک دنیا کی یعنی پیدائش کے بعد 5واں ہزار ہے۔ ایسے ہی مسیح موعود مرزا قادیانی کی بروزی صورت اختیار کر کے 6 ہزار یعنی 13ویں صدی ہجری کے آخر میں مبعوث ہوئے۔ یہ جو صدیوں کا حساب ہے، سمجھنا چاہیں تو عبارت کچھ آپ کے سامنے ہوگی، آپ اس کتاب سے اسی صفحے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا مقصود یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ظالم یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ 6 ہزار کے آخر میں پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اپنی ذات کی طرف اس کو منسوب کر رہا ہے۔ خطبہ الہامیہ صفحہ نمبر 270 جلد نمبر 16، وہی جلد پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے، اسی کا صفحہ نمبر 270 ہے۔ وَاعْلَمْ أن نبينا صلى الله عليه وسلم كما بعث في الألف الخامس كذلك بعث في آخر الألف السادس باتخاذه بروز المسيح الموعود وذلك ثابت بنص القرآن فلا سبيل إلى الجحود۔ اگلا اقتباس دیکھیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بعث ہیں، یا بتبدیل الفاظ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بروزی رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ آنا دنیا میں وعدہ دیا گیا تھا، جو مسیح موعود اور مہدی موعود مرزا قادیانی کے ظہور سے پورا ہوا۔ قرآن کی تحریف بھی ہے، افتراء علی اللہ، افتراء علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ وعدہ کیا گیا تھا کہ دوبارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروزی رنگ میں آئیں گے۔ ایک جھوٹ یہ ہے، اور دوسرا جھوٹ اپنی ذات کے لیے اس چیز کو ثابت کرنا ہے۔ دیکھیے، تحفہ گولرویہ 163 نمبر صفحہ حاشی کے اندر موجود ہے، خزائن روحانی خزائن کے اندر صفحہ 249 جلد نمبر 17 کے اندر موجود ہے۔ تحفہ گولرویہ یہ اصل میں اس نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی، اشتہار دیا تھا 50 روپے کا، اس میں اس نے انعام رکھا تھا۔ آپ پڑھنا چاہیں تو اس کی ابتدا میں اس نے ساری تفصیل دی ہے کہ اس کتاب کو اس نے کیوں لکھا ہے۔ میں یہ عبارت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں 249 نمبر صفحہ سے، دیکھیں یہ 17 نمبر جلد آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیے۔ اس تقریر سے یہ بات بپایا ثبوت پہنچ گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بعث ہیں، یا بتبدیل الفاظ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بروزی رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ آنا دنیا میں وعدہ دیا گیا تھا، جو مسیح موعود اور مہدی موعود کے ظہور سے پورا ہوا۔ ابھی تحفہ گولرویہ کے اندر جلد نمبر 17 کے اندر صفحہ نمبر 249 پہ عبارت موجود ہے۔ اللہ ہمارے علماء کو جزائے خیر دے، ایک ایک لفظ کو بحوالہ بالکل مکمل درست حوالے کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس فتنے سے انسانیت کی حفاظت کا سامان کیا ہے۔ آگے دیکھیے، قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے لیے ذلی اور بروزی کی اصطلاح استعمال کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان الفاظ کی آڑ میں بھی وہ دراصل رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایک توہین تو یہ ہے کہ یہ گھٹیا ترین انسان ہے، اس کے اندر کوئی شریف انسان والی ایک خوبی بھی نہیں پائی جاتی، اور یہ کائنات کے سب سے اعلیٰ اور افضل انسان کی ذات کو اپنے لیے ثابت کر رہا ہے۔ دیکھیے آگے وہ خود کیا لکھتا ہے۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، خدا ایک اور محمد اس کا نبی ہے، اور وہ خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بڑھ کر ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں مگر وہی جس پر بروزی طور پر محمدیت کی چادر پہنائی گی۔ جیسا کہ تم آئینہ میں اپنی شکل دیکھو تو تم 2 نہیں ہو بلکہ ایک ہی ہو، اگرچہ بظاہر 2 نظر آتے ہیں، صرف ذل اور اصل کا فرق ہے۔ کشتی نوح صفحہ نمبر 15، روحانی خزائن صفحہ نمبر 16 جلد نمبر 19، آپ کے سامنے اس عبارت کو بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 16، کشتی نوح روحانی خزائن جلد نمبر 19۔
دیکھیے یہ عبارت تھوڑی پیچھے سے شروع ہو رہی ہے، صفحہ نمبر 15 سے بھی، اس کے آخر میں کچھ الفاظ ہیں، وہ یہی ہے کہ خدا ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نبی ہے اور وہ خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بڑھ کر ہے، اب بعد اس کے کوئی نبی نہیں مگر وہی جس پر بروزی طور سے محمدیت کی چادر پہنائی گئی۔ اس سے آگے کچھ عبارت چھوڑ کے آگے دیکھیں، جیسا کہ تم جب آئینہ میں اپنی شکل دیکھو تو تم دو نہیں ہو سکتے بلکہ ایک ہی ہو، اگرچہ بظاہر دو نظر آتے ہیں، صرف ذل اور اصل کا فرق ہے۔ یہ اس کا دجل فریب اور اس کا جو کفر ہے آپ کے سامنے آ چکا ہے کتاب کے اندر، جو اس کے الزامی جواب ہے وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، جس سے پتہ چلے گا کہ یہ جو الفاظ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے ذل اور بروز کے اور کاملیت کے اور انعکاس کیا اور نام بھی وہی رکھتا ہے، یہ کس قدر خطرناک ہے کہ یہ دوسری جگہ اس سے بھی پھر جاتا ہے، اور جیسے اس کے مختلف دور کے مختلف دعوے اور پھر تضادات اور پھر بھاگنا اور صفائیاں دینا، ایسے ہی ادھر بھی اس نے ذل اور بروز کے جو کلمات استعمال کیے ہیں ان کا معنی اس یعنی نہج پہ یہ نہیں کر سکے گا۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اللہ تعالیٰ اس فتنے سے انسانیت کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔